السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. اچھا یہ بتائیے کہ کتنے لوگ مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. شکر سن رہے ہیں. مجھے لگ رہا تو سن نہیں رہے, تو جب میں کہوں گی ہاتھ کھڑا کرے تو ایک دم ہاتھ کھڑا کر دیں گے. اوکے. اصل میں قیلولہ کا بھی ٹائم ہے نا, اور آرام کا, اور کوئی نہیں انشاءاللہ جو کام جتنی مشکل سے کیا جاتا ہے اتنا ہی اجر زیادہ ہوتا ہے, اور وہ زندگی میں کام بھی زیادہ آتا ہے. کتنے ہی لوگ ہوں گے جس وقت تڑپ رہے ہوں گے کہ ہم بھی یہاں ہوتے, لیکن ان کا موقع چلا گیا. تو جتنا اللہ نے دیا اتنا شکر ادا کریں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فہی, تو وہ کون, کس کی طرف اشارہ ہے؟ زمین کی طرف. فہی ذلول وحلوب. سبحان اللہ. زمین ذلول ہے. ذلول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سبمسو, مطیع. پہلے پارے میں پڑھا ہوگا آپ نے کیا, لا ذلول تثیر الارض. حلوب, حلوب ہوتا ہے, حلوب کا لفظ جو ہے نا یہ حلب سے ہے, اور حلیب بھی اسی سے ہے جو نکالا جاتا ہے گائے سے دودھ وغیرہ نا. تو حلوب یعنی ما یحلب منہا, جس میں سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو زمین ایک طرف مطیع ہے, ہم اس کو جیسے بھی کریں, ہم کھودنے لگ جائیں, ہم اس میں کچھ ڈال دیں, ہم اس میں سے کچھ نکال لیں, کچھ کریں اس کے ساتھ, وہ کیسے سبمسو, آگے پڑی ہوئی ہے ہمارے. ایسا کوئی ہے مطیع, ایسا کوئی ہے فرما بردار, ایسے کام آتی ہے کہ آپ جو چاہیں اس پر کریں, وہ بچھی ہوئی ہے آپ کے آگے. اور نہ صرف یہ کہ بچھی ہوئی ہے, صرف کام دے رہی ہے آپ کو, بلکہ اپنے اندر سے بھی خزانے اگل اگل کے دے رہی ہے. پانی نکل رہا ہے اس میں سے, تیل نکل رہا ہے اس میں سے, مختلف دھاتیں نکل رہی ہیں. تو حلوب ہے. وَهِيَ مُذَلَّلَةٌ لِلسَّيْرِ عَلَيْهَا بِالْقَدَمِ. تو وہ مطیع ہے چلنے کے لیے, یعنی ہم اس پہ چلیں پھریں. علیہا, اس پر, بالقدم, ساتھ قدموں کے, یعنی اپنے پاؤں کے ساتھ چلتے رہیں تو وہ اس کے لیے بھی حاضر ہے. وعلی الدابۃ, اور سواریوں پر, یعنی ہم ڈائریکٹ اس پہ پاؤں سے نہیں چلیں بلکہ ہم جانور پہ چڑھ جائیں اور جانور چلے, یا گاڑی پہ چڑھیں تو گاڑیاں اس پہ چلتی چلی جائیں. کبھی آپ موٹر وے کا سفر کریں نا, تو خاص طور پہ ویکینڈ پہ, تو سیدھی صاف سڑک ہوتی ہے نا, کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی, گاڑیاں چلے جاتی, ایک کے بعد ایک آ رہی ہے, کس کو کراس کری کس کو, اور زمین یہ لگتا ہے بچھی ہوئی آگے, اور سب اس پہ دوڑ رہے ہیں, اور وہ آگے سے قرار میں ہے. حالانکہ اس کی 3 حرکتیں ہیں, 3 طرح حرکت کر رہی, اس کے باوجود وہ کام ہے. جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کے لیے مسخر ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. کبھی ہم نے اس نعمت پہ غور کیا؟ وَعَلَى السَّيَّارَةِ, اور سیارہ یعنی کار پر, وَعَلَى الْفُلْكِ, اور کشتی پر, الَّتِي تَمْخُرُ الْبِحَارِ, جو سمندروں کو پھاڑتی چیرتی جاتی ہے. وَمُذَلَّلَةٌ لِلزَّرْعِ وَالْجَنِيِّ وَالْحَصَادِ, اور وہ مسخر ہے کھیتی باڑی کے لیے, پھلوں کے لیے, پیداوار کے لیے. حصاد ہوتا ہے کٹی ہوئی کھیتی یعنی پیداوار. وَمُذَلَّلَةٌ لِلْحَيَاةِ فِيهَا بِمَا تَحْوِيهِ من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والانبات, اور وہ مسخر ہے زندگی کے لیے جو اس میں ہے, جو بھی وہ سمیٹے ہوئے ہے ہوا میں سے, پانی میں سے, مٹی میں سے, جو مناسب ہے زراعت اور اگانے کے لیے یعنی پیداوار کے لیے. یعنی اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن سے پیداوار ممکن ہوتی ہے, یعنی زندگی وہاں سے نکلتی ہے, برآمد ہوتی ہے. هذه الارض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة وهي دابة متحركة بل رامحة راقدة وهي في الوقت نفسه ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرها ولا تتعثر خطاها ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول.
هذه الارض یہ زمین، التي نراها جس کو ہم دیکھتے ہیں، ثابتۃ ٹھہری ہوئی یعنی جامد، مستقرۃ ٹھہری ہوئی، ساکنۃ پرسکون، تینوں اصل میں ٹھہرے ہونے کے معنوں میں ہے، لیکن ثابت یعنی ایک طرح سے جامد ہے اور ایک جگہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے، اور ساکن ہے۔ حالانکہ وہی یہاں واو حالانکہ کے ہے، حالانکہ ہی وہ دابۃ متحرکۃ ایک حرکت کرتا ہوا جاندار ہے، یعنی بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ بل رامحۃ راکدۃ بلکہ وہ دوڑ رہی ہے۔ رامح کا لفظ جو ہے نا رمح سے ہے، رمح جیسے تیر جاتا ہے نا تو ایسے ہی تیزی کے ساتھ آگے کو جا رہی ہے۔ اور راکزۃ، رکزہ کا معنی ہم نے کل پڑھا تھا نا بخاری میں، پاؤں مارنا، ایسے یرکضون، تو راکزۃ معنی ہے دوڑنا، دوڑنے کے معنی میں، تو وہ دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، تیزی سے جا رہی ہے۔ وَهِيَ فِي الْوَقْتِ نَفْسَهُ ذَلُولٌ، اور اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم یعنی اسی وقت فی نفسی ہی کیا ہے، ذلول بچھی ہوئی ہے، لا تلقی براکبها اپنے سوار کو گراتی نہیں، عن ظہرها اپنی پیٹھ سے۔ باقی جانور تو آپ دیکھیں کاریں بھی الٹ جاتی ہیں، اونٹ، گدھے، گھوڑے وغیرہ سے بھی سواریاں گر جاتی ہیں، کبھی آپ ٹانگے سے گرے ہوں گے یا کبھی رکشا الٹا ہوگا، لیکن زمین کسی کو گراتی بھی نہیں، پٹخ کے اٹھا کے پھینکتی بھی نہیں۔ ولا تتعثر خطاها، اور اس کے قدم نظر بھی نہیں آتے، آثار بھی نہیں چھوڑتی، اپنے چلنے کے پیچھے آثار بھی نہیں چھوڑتی۔ اب دیکھیے زمین پر جو بھی کوئی چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں، ہوا میں جو جہاز اڑتے ہیں ان کے پیچھے کون سے نشان ہوتے ہیں؟ دھوئیں کے ہوتے ہیں، آواز بھی ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، بادل سے بن جاتے ہیں پیچھے پیچھے، دھواں نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو کوئی بھی اور حرکت کرتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، پرندے اڑتے ہیں تو ان کے بھی پر پڑانے کے بھی آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے، مکھی بھی ون بازو کا، مچھر، ان ساری چیزوں کی کوئی نہ کوئی آثار ہمیں مل جاتے ہیں۔ لیکن زمین چلتے ہوئے، دوڑتے، بھاگتے ہوئے پیچھے کوئی آثار بھی نہیں چھوڑتی۔ ولا تہزہ وترہقہ کالدابۃ غیر الذلول، اور نہ وہ اس کو جھٹکے دیتی، حز یہز، حزن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو جھنجھوڑ دینا، وترہقہ، اور اس کو تھکا دیتی، کالدابۃ اس جاندار کی طرح، غیر الذلول جو مطیع مسخر نہ ہو، یعنی بعض اوقات غیر سدھائے ہوئے گھوڑے پہ اگر آپ سواری کریں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پاؤں اوپر اٹھا دیتا ہے، شاید کسی کو ایکسپیرینس ہوا ہو۔ تو جانوروں پر بھی سواری سے پہلے ان کو ٹیم کیا جاتا ہے، اسی طرح اور چیزوں کو بھی، لیکن زمین جو ہے اللہ کے حکم سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی کہ ہمارے کسی کام یا روٹین میں کوئی خلل آ جائے، خلل نہیں آتا۔ ثم ہی حلوب کما ہی ذلول، پھر وہ حلوب بھی ہے جیسے وہ ذلول ہے۔ کیا معنی ذلول کا اور کیا معنی حلوب کا؟ اوپر گزرا ہے ابھی، ذلول یعنی مطیع اور حلوب دینے والی، جو بھی اس کے اندر ہے۔ فَقَمْ يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا مِنَ الْمَيَاهِ، تو کتنے ہی اللہ تعالیٰ اس میں سے پانی نکالتا ہے۔ وَقَمْ يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا مِنَ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ، اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ اس میں سے پھل اور دانے نکالتا ہے، حبوب جیسے گندم وغیرہ۔ وَقَمْ يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا مِنَ الْبِتْرَوْلِ وَالْغَازِ وَالْمَعَادِنِ، اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ اس میں سے پیٹرول، گیس اور معدنیات نکالتے ہیں۔ فَهَذِهِ النِّعَمُ وَالْأَرْزَاقُ يَسُوقُهَا اللَّهُ إِلَيْنَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، یہ نعمتیں اور رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہماری طرف ہر جگہ سے لے آتا ہے، ہر طرف سے عمدے آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ فَهَلْ أَدَّيْنَا حَقَّ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنَ الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، کیا ہم نے بھی ادا کیا ہے اللہ کا حق جو ہم پر ہے عبادت اور اطاعت میں سے؟ زمین تو اتنی اطاعت گزار ہے، کیا ہم نے بھی کوئی حق ادا کیا؟ ہم نے بھی کبھی اطاعت اور فرما برداری کی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے پیدا کی وہ تو ہماری فرما بردار ہے، ہمارے کام آ رہی ہے، ہمارے آگے بچھی ہوئی ہے، کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی فرما بردار ہیں، اس کے آگے ایسے ہی عاجزی کرتے ہیں اور اتنی خوشی کے ساتھ جھکتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو وہ حکم دیتا ہے اسی طرح بھاگتے دوڑتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کس قدر ناشکری ہے نا۔ پھر ہم لینے والے تو ہیں لیکن دینے والے نہیں، اپنے حق کی تو فکر ہے، دوسروں کے حق کی فکر نہیں۔
نہ اللہ کے نہ بندوں کے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے اس پانی سے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک حالانکہ تم. حول نفسها ان هذه الدابة التي نركبها تدور بأمر الله حول نفسها. یہ سواری جس پہ ہم سوار ہیں اللہ کے حکم سے گھوم رہی ہے اپنے ہی آربٹ میں، اپنے ہی گرد گھوم رہی. وتدور حول الشمس، اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے ایک ہی وقت میں 2 چکر. وتدور مع المجموعة الشمسية، اور اپنے سولر سسٹم کے ساتھ بھی گھوم رہی ہے، جس سولر سسٹم میں وہ ہے اور جس گیلیکسی میں وہ بھی گھوم رہی ہے. کتنا امیزنگ ہے یہ خود گھوم رہی ہے، پھر وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، پھر وہ سورج اور وہ سارے سیارے ستارے، پھر وہ پوری گیلیکسی وہ الگ گھوم رہی ہے، اور کوئی چیز آپس میں ٹکراتی نہیں، اور ہم سکون سے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے امیزنگ بات تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے جو ایسی کوئی چیز بنائے؟ ایسے ہی تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جس کو یہ نشانیاں پتہ چل جاتی ہیں نا، پھر وہ ذکر بھی شروع کر دیتا ہے، فکر بھی شروع کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت بھی خوشی سے کرتا ہے. اور پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے میرے لیے بنائی، میں کیا کر رہا ہوں اللہ، میں حق ہی نہیں ادا کر سکتا تیرا، بس تو مجھے آگ سے بچا لینا، کیونکہ میں جنت ڈیزرو نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا انعام میں ڈیزرو نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس وہ عمل ہے ہی نہیں، میری تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں جن کا نتیجہ سزا ہو سکتا ہے، تو مجھے آگ سے بچا لے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا، اس وقت تک عبادت کا حق تو کیا شوق بھی نہیں ہو سکتا اس کے اندر. آپ میں سے کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی یا اشراق؟ الحمدللہ. اس کا نام یعنی شروع میں پڑھے تو اشراق اور دن چڑھے پڑھے تو ضحیٰ اور پھر اوابین بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کا جو نام ہے نا اوابین، یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اواب لوگ پسند ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف شوق میں اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت یا عبادت یا محبت کے شوق میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں نا. یہ نماز فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی اتنی تاکید ہے، اگرچہ نفل ہی ہیں لیکن وہی جائے گا اس کی طرف، وہی پڑھے گا، وہی اس کا اہتمام کرے گا جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا. وہ ہمارے امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے نا کہ ہم کس طرح اس کی طرف پلٹتے ہیں. تو یہ نماز کا شوق کب آئے گا، نماز کب بوجھ نہیں لگے گی؟ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اور محبت کب آئے گی؟ جب اللہ کی معرفت ہوگی. معرفت کب ہوگی؟ جب ہم اس کی نشانیوں پر غور کریں گے، جب اس کی نعمتوں کو محسوس کرنے لگیں گے کہ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. جیسے کسی بھی انسان کی طرف سے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے نا، جب مثلا کوئی آپ کے لیے پانی کا گلاس ہی لا کے رکھتا ہے تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ آپ اس احسان کو محسوس کرتے ہیں نا کہ اس نے میرے لیے یہ کیا. پھر آپ کے دل میں ایک شکر گزاری آتی ہے نا، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے لیے کچھ کروں. بالکل ایک نیچرل پروسیس. لیکن اگر انسان اس کو احساس ہی نہ کرے کہ کسی نے اس پر کوئی محنت کی ہے تو پھر تو انسان ریٹرن کرنے کا سوچتا ہی نہیں. ماں باپ کا انسان احسان مند کب ہوتا ہے، ان کا شکر گزار کب ہوتا ہے؟ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی تکلیف اٹھائی. جب تک یہ احساس نہیں ہوتا نا انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا، اور یہی رونا ہم روتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو پھر
وہ احسان مندی اور وہ محبت اور وہ ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہیں آتا دل میں. تو اس لیے غور و فکر بہت ضروری ہے. فَهَذِهِ ثَلَاثُ دَوْرَاتٍ لِلْأَرْضِ، تو یہ زمین کی 3 گردشیں ہیں یا تہری گردشیں ہیں، کہری، دوہری، تہری. فَسُبْحَانَ مَنْ خَلَقَهَا، پاک ہے وہ جس نے اس کو پیدا کیا. وَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا، پاک ہے وہ جس نے اس کو روک رکھا ہے ورنہ گھومتی گھومتی کہیں جا ٹکرائے. وَسُبْحَانَ مَنْ أَجْرَاهَا وَحَرَّكَهَا، پاک ہے وہ جس نے اس کو دوڑایا اور اس کو حرکت دی. وَمَا هَذَا الرَّكْضِ كُلِّهِ، اور اس ساری دوڑ کے ساتھ يَبْقَى الْإِنسَانُ عَلَى ظَهْرِهَا آمِنًا مُسْتَرِيحًا، رہتا ہے انسان اس کی پیٹھ پر امن سے، آرام سے. مستریح استراحت سے، راحت سے. مطمئناً معافاً، اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. لا تتمزق اوصالہ، نہیں توڑتی اس کے جوڑوں کو. مزق یمزق، تمزیق ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ پھوڑ دینا، یعنی جیسے کوئی کاغذ ہے نا، تو اگر آپ اس کو ایک دفعہ پھاڑے پھر تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کرتے تو یہ تمزیق ہوتی. اوصالہ، اوصال وصل سے جوڑ. آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کھڈوں والی سڑک پہ گاڑی لے جاتے ہیں یا کھٹارا سی گاڑی پہ ٹریکٹر پہ بیٹھ جائیں تو اترتے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جوڑ جوڑ ہل گیا. یہی حال اونٹ پہ بیٹھ کے ہوتا ہے، باقی سواریوں پہ ہوتا ہے، جوڑ جوڑ ہل جاتا ہے. لیکن زمین کی سواری پہ آپ بیٹھے ہوئے اور وہ دوڑ رہی ہے، ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ کے جوڑ نہیں ہلتے، آپ کی عمارتوں کے جوڑ بھی نہیں ہلتے. جوڑ سے مراد صرف ہمارے جوڑ نہیں، ہر چیز کا جوڑ. لا تتمزق اوصالہ ولا تتہدم بیوتہ، اور اس کے بیوت یعنی گھر بھی نہیں ٹوٹتے. ہدم ہوتا نا گرنا، ان کی چھتیں نہیں گرتی. ولا یقع مرۃ عن ظہر هذه الدابۃ الذلول، اور ایک بار بھی اس کی پیٹھ سے، اس مطیع سواری کی پیٹھ سے کوئی نہیں گرتا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع بنایا، چلو اس کے کندھوں پر، کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے دوبارہ، یعنی پھر جی اٹھت. الملک ایسے موڈ میں پڑی ہوئی ہے کہ جس کے بعد انسان سلیپی ہونے لگتا ہے. بہت عرصے تک میں رات کو سنتی تھی، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اچھا چلو سن لیتے ہیں نا، سن کے خاص اور طرح کا لطف. تو بالکل میں جب یہ آیتیں سنتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے نیند میں جانے لگے. ہاسٹل میں بھی لگتی ہے نا، بالکل جس وقت میں جو تلاوت کی جاتی ہے نا اس کے ساتھ ایک ایسوسیشن بھی اس ٹائم اور کام کی ہو جاتی ہے. جی اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو زمین ہے وہ بستر ہے، تو یہ ساری چیزیں پڑھ کے لگ رہا ہے کہ واقعی بستر ہے. پہلے کہتے تھے کیسے ہو سکتی ہے نا، تو اب یہ ہے کہ اتنے زیادہ گھومتی ہے پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا انسان. ہم اس پہ آرام سے بیٹھے جو ہے چلتا جیسے آپ اپنے بیڈ پہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کام کاج کرتے رہتے ہیں، تو وہی لگتا تھا کہ کیسے بستر ہو سکتی ہے نا. اصل میں بچھونے سے اس لیے تشبیہ دی نا کہ وہ آرام کی جگہ ہوتی ہے. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کتنے پھر بھی کام شکر کرتے ہیں. زمین ہمیں بھی اٹھایا ہوا، پھر ہمارا اور بوجھ بھی ہے، ہمارے مطلب جاندار اور بھی کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بلڈنگ جتنی بڑی بڑی کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا، اس باوجود ہم اللہ تعالیٰ کتنا کام شکر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اللہ کا شکر گزار بن جائیں. سادہ یہ جیسے اس میں آ رہا ہے نا کہ زمین 3 طرح کی حرکات ہیں اس کی، تو اس میں یہ کہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کو اتنے زور سے چکر دیا جائے تو وہ ایک ایک پارٹ کو الگ کر دیتی ہے. جو انہوں نے کہا نا کہ وہ جوڑ نہیں ہلتے، تو جب وہ میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ اتنے چکر کھاتی ہے لیکن پھر بھی کسی چیز کو وہ جس طرح بالکل توڑ کے الگ الگ نہیں کرتی، نقصان نہیں پہنچاتی. ورنہ تو ہم ادھر کچھ بنائیں اور ادھر وہ بکھر کے الگ ہو جائے. استاذہ اس میں جو ہے نا زمین کام ہے، یعنی کہ وہ مطیع بھی ہے اور جیسے ہم چاہے اس کو ٹریٹ کریں، لیکن اس کے اندر ایک بہت کامنس ہے. تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ہم انسان جو ہیں اگر ہم تھوڑی سی کسی کی اطاعت کر بھی لیں یا ہم کوئی کام کر بھی لیں تو ہم کام نہیں رہ سکتے، ہم جتاتے ضرور ہے کہ کام سے پہلے بھی، کام کے دوران بھی اور کام کر کے کسی حال میں جتاتے ضرور ہیں ہم نے اتنا کام کیا. اور پھر جب وقت گزر جائے، یاد آ جائے، پھر دوبارہ ویسے. السلام علیکم. سیاروں کی جو حرکت ہے اس پہ قرآن پڑھنے سے بھی پہلے الحمدللہ میں غور کیا کرتی تھی، تو اس میں مجھے بہت حیرت ہوتی تھی
یہ جب یہ سب پڑھتے ہیں کہ اپنے آربٹ کے گرد بھی موو کر رہی ہے اور سورج کے گرد بھی موو کر رہی ہے، پھر سولر سسٹم پورا جو ہے وہ بھی موو کر رہا ہے، اور پھر گیلیکسیز بھی ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، مطلب وہ بھی ایک موومنٹ ہے. بہرحال کیسا ایک ونڈرفل نظام ہے کہ گیلیکسیز کے اندر سیارے، پھر ان کے گرد چاند، اور وہ ساری ہر کوئی حرکت کر رہا ہے اور وہ سارے اتنے منظم. اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. زمین ہم سب کو واچ کر رہی ہے نا کہ ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے اس کو کہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، یا میرے اوپر چلنے والوں میں تو مجھے ایسا اور ایسا تھا، کچھ کہتی ہے وہ، اچھا ہو تو اچھا ہے، برا ہو تو وہ ہمیں واچ کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ کچھ سلوک کرنے والی ہے. وہ مرنے کے بعد ہر ایک کو پھر بھیجتی ہے جب پہنچتا ہے نا انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے. ذلول و غلوب کا ذکر آتا ہے، تو کوئی جانور بھی جب آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں تو اس سے یعنی کچھ لے نہیں سکتے. مثلا اونٹنی پہ سوار ہو گئے تو پھر اس وقت اس کا دودھ تو نہیں دو سکتے اس سے، یا اگر اس سے کچھ لے رہے ہیں تو اس پر سوار نہیں ہو سکتے. یعنی یہ دونوں کام بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو ہمارے لیے مطیع کیا ہوا ہے. اور دوسرا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اب آج کل ہم سواری ڈھونڈتے ہیں آرام دہ سواری کے جس میں ہمیں موومنٹ کا احساس نہ ہو، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی سواری بنائی ہے. اور تیسری جو مجھے لگ رہی تھی کہ ہم ایکنالج نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. اتنی جیسے سب سے بڑی نعمت ہی اگر ہم دیکھ لیں کہ اس زمین پر ہم موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنے یعنی سکون سے ہمیں یہ زندگی، اور کچھ بھی نہیں ہے تو اتنے سکون سے ہماری زندگی آگے سے آگے جا رہی ہے، ٹریول کر رہی ہے. تو یہی ہم ایکنالج کر لیں، صرف اتنی سی بات ایکنالج کر لیں تو ہمارے دل میں کس قدر وہ شکر ہے. تو بہت ساری نعمتیں ہم ایکنالج ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے اور اپنے کام سارے کر رہی ہے. ہماری تھوڑی سی روٹین تبدیل ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم سفر کرتے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس چیز کو ایک عذر بنا لیتے ہیں. السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی تھی کہ سارا کچھ جتنی موومنٹ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اتنی موومنٹ کے باوجود جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جوڑ نہیں ٹوٹ جاتا اور کچھ ہوتا، لیکن جس وقت ذرا سا بھی زلزلہ آتا ہے یعنی ارریگولر ایک جھٹکا بھی آتا ہے تو ہم تو واقعی جوڑ ٹوٹ بھی سکتا ہے، گھر گر بھی سکتے ہیں. تو کتنا اللہ کا رحم ہے کہ اتنا بڑے اس سے چلا رہے ہیں اس کو اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن جس وقت ذرا سی بھی اس میں ریگولیرٹی آتی ہے اس نظام میں تو کتنی تباہی بھی آ سکتی ہے. وہ بھی ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. اور اس وقت ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے تھے اور ایک معمولی سے جھٹکا بھی فیل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی وائبریشن ہی ناقابل برداشت ہوتی. میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کتنا خیال ہے نا کہ جیسے زمین کو تشبیہ دی گئی ہے بچھونے سے، تو ہمارے بستر میں ہی انہوں نے ہمارے کھانے کے لیے، خوراک کے لیے ہر چیز پیدا کیا. اگر یہی چیزیں آسمان پہ ہوتی تو ہم کیسے اس کو لے سکتے تھے؟ لے کے آتے. نیچے ہاسٹل کے کیفیٹیریا سے اوپر لے جانا مشکل، آسمان تو دور کی بات ہے. اصل میں انہی نمازوں کو اوابین بھی کہا جاتا ہے، دعا کو ہی اوابین بھی کہا جاتا ہے. سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کے سورج زوال سے 15 منٹ پہلے تک پڑھی جا سکتی. اشراق جو ارلی پڑھی جاتی ہے شروع کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، دعا جب اوپر چڑھ جاتا ہے، اوابین پھر اور آگے. وَهَذِهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ لَهَا حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ، اور ان تینوں حرکتوں کی حکمتیں بھی ہیں اور کچھ راز بھی ہیں، سیکرٹس ہیں. فدورۃ الارض حول نفسها كل يوم ينشأ عنها الليل والنهار، تو زمین کی حرکت جو اس کے اپنے ہی گرد ہے آربٹ کے، اس سے ہر روز دن اور رات پیدا ہوتے ہیں. ولو كان الليل سرمدا لجمدت الحیات، اگر ہمیشہ رات ہی رہتی تو زندگی جامد ہو جاتی. والکائنات، اور کائنات، من البرد، ٹھنڈک کی وجہ سے. ولو كان النهار سرمدا، اور اگر ہمیشہ دن رہتا، لاحترقت الحیات والکائنات من الحر، تو جل جاتی زندگی اور کائنات گرمی کی وجہ سے. ودورۃ الارض حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول الاربعة الصيف والربيع والخريف والشتاء، اور سورج کے گرد جو زمین کا دورہ ہے یا اس کی حرکت ہے یا اس کی موومنٹ ہے، اس کی سرکولیشن ہے، ہی وہ ایسی ہے التی تنشأ عنہا کہ اس سے پیدا ہوتی ہیں الفصول الاربع، 4 موسم، 4 سیزنز،
الصیف گرمی، والربیع بہار، والخریف خزاں، والشتاء سردی ٹھنڈک. اما الحرکۃ الثالثۃ، جہاں تک تیسری حرکت کا تعلق ہے، یعنی وہ جو پوری گیلیکسی میں گھوم رہی ہے، فلم یکشف ستار الغیب عن حکمتها، نہیں کھولا گیا غیب کا پردہ اس کی حکمتوں سے، الا انها تدل على کمال قدرت خالقها ومحرکها، مگر یہ کہ یہ دلالت کرتی ہے اس کے خالق کی قدرت اور اس کے حرکت دینے والے کی قدرت اور طاقت پر. وهذه الدابة الذلول، اور یہ مسخر سواری، تتحرك بأمر القوي القدير هذه الحركات الثلاث الهائلة في وقت واحد، حرکت کر رہی ہے القوی اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت قوت، القدیر صفت قدرت، قدرت رکھنے والے قوت رکھنے والے کے حکم سے، ان تین بڑی بڑی حرکتوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں. ثابتۃ علی وضع واحد فی اثناء الحرکہ، ایک جگہ پر ثابت ہے اپنی حرکت کے دوران، یوں لگتا ٹکی ہوئی ہے، ایک ہی جگہ جامد جمی ہوئی ہے. وہؤلاء البشر الذین یعیشون علی ظہر هذه الدابۃ آمنین مطمئنین، وہؤلاء البشر، اور یہ انسان، الذین وہ جو یعیشون زندگی بسر کر رہے ہیں، علی ظہر هذه الدابۃ اس سواری کی پیٹھ پر، آمنین امن سے رہنے والے، مطمئنین اطمینان سے رہنے والے، ویحلبونها اور اس میں سے سب کچھ نکالنے والے، فینالون من رزق اللہ تو وہ پا لیتے ہیں اللہ کے رزق میں سے، فیہا اس میں، نصیبہم المعلوم اپنا معلوم حصہ. یعرفون کیف تتحول الی دابۃ غیر ذلول، کہ کس طرح پھر جاتی ہے یہ زمین ایسے سواری کی طرح جو ذلول نہیں ہوتی، حلوب نہیں ہوتی، فی بعض الاحیان بعض اوقات، یعنی جب زلزلہ آتا ہے، عندما یأذن اللہ لها بان تضطرب قلیلا، جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ تھوڑا سا مضطرب ہو جائے، ہل جل جائے. فیرتج کل شیء فوق ظہرها او یتحطم، فیرتج تو کانپ اٹھتی ہے، کل شیء ہر چیز، فوق ظہرها جو اس کی پیٹھ پر ہوتی، ہر چیز ہلنے لگتی ہے، او یتحطم یا ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہے، جو عمارتیں گر جاتی چورا چورا ہو جاتی. وَيَمُورُ كُلَّ مَا عَلَيْهَا أَوْ يَضْطَرِبُ، اور گھوم جاتی ہے ہر وہ چیز جو اس پر ہے اور مضطرب ہو جاتی ہے. فَلَا تُمْسِكُهُ قُوَّةٌ وَلَا حِيلَةٌ، اس وقت کوئی قوت اور کوئی ہیلا چارہ اس کو تھام ہی نہیں سکتا، روک ہی نہیں سکتا. جب زلزلہ آئے اور آپ اپنے صوفے کو مثلاً پکڑ کے رکھیں، نہیں تم نے نہیں ہلنا، رک جائے گا، وہ ہلتا ہی رہے گا جب تک اللہ کا حکم ہوگا کہ ہلو. آپ خود بھی ہل رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہل رہی ہوتی، کوئی چیز بچتی ہی نہیں کہ جو نہ ہلے. پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، ہر چیز ہل رہی ہوتی. خاص طور پہ جب میں جیسے باہر جاتی ہوں نا، دور دور تک جگہ دیکھتی ہوں، زلزلے کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اچھا جب زلزلہ آیا تو یہ سارے درخت ہلے ہوں گے، اتنے بھاری بھاری درخت، اتنے بھاری بھاری مکان، سب ہلے، کوئی بھی نہیں بچا. ہاں سب ہلے، یعنی پلرز کو دیکھیں، ان سب چھتوں کو دیکھیں. اسکول کے سامنے میں اسے بچے کو لینے گئی ہوئی تھی، اچھا تو پوری سینٹورس کی بلڈنگ اور وہ جو درخت تھے نا باقاعدہ ہمیں ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہم باہر کھڑے تھے نا، اس کو جھومتے ہوئے نظر آ رہے، بالکل بلڈنگ پوری ایسے مطلب موو کرتی ہوئی فیل ہو رہی تھی اور درخت بھی ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بہت زور کا جھٹکا تھا. کیونکہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں نا، عام طور پہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کسی کھلے میدان میں اور سارے درخت ہل رہے ہوں تو آپ سوچیں تھا ذرا زور سے، تو بہت محسوس ہو رہا تھا کہ وہ باقاعدہ بلڈنگ ایسے ہل رہی تھی. اللہ ہی عافیت میں رکھے تو رکھے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ ہل جاؤ، گر جاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَذَلِكَ عِنْدَ الزِّلْزَالِ وَالْبَرَاكِينِ الَّتِي تَكْشِفُ عَنِ الْوَحْشِ الْجَامِحِ الْكَامِنِ فِي الدَّابَةِ الذَّلُولِ، اور زلزلوں اور آتش فشانوں کے پھٹنے کے وقت نظر آ جاتا ہے اس کی وحشت اور اس کی سرکشی. الکامن فی الدابۃ الذلول، اس کام مسخر سواری میں، یعنی وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے کہ وہ کتنی سرکش ہو گئی. التی یمسک اللہ بزمامہا، جس کی زمام یا جس کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ نے تھامی ہوئی ہے. فلا تثور الا بقدر، اور نہیں وہ جوش مارتی مگر ایک اندازے کے ساتھ. ولا تجمع الا ثوانیہ معدودات، اور نہیں سرکشی کرتی مگر چند لمحے، ثانیہ تا لمحہ، سیکنڈ،
معدودات گنے چنے، کیونکہ ہم زلزلے کو سیکنڈز میں گنتے ہیں ہمیشہ. فَيَتَحَطَّمُ كُلَّ شَيْءٍ شَيَّدَهُ الْإِنسَانُ عَلَى ظَهْرِهَا، تو ٹوٹ جاتی ہے ہر وہ چیز جس کو انسان نے اس کی پیٹھ پر مضبوط بنایا ہوتا ہے. او یغوص فی جوفها عندما تفتح احد افواہها، جب کھولا جاتا ہے اس کے منہوں میں سے کوئی ایک، یعنی کوئی ایک حصہ، جیسے آتش فشاں کھلتا ہے نا، تو اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. وَيَخْسِفُ جُزْءًا مِّنْهَا، اور دھس جاتا ہے اس کا کوئی حصہ. فَتَبْلَعُهُ، تو اسے نگل جاتی ہے، بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، انتقاماً وعقوبةً، انتقام کی غرض سے اور سزا کی غرض سے، ممن عصاہ فی ملکہ وارضہ، جو بھی اس کی بادشاہت میں نافرمانی کرتا ہے اور اس کی زمین پر اللہ کا حکم نہیں مانتا، ان کو سزا دینے کے لیے زمین منہ کھول دیتی ہے اور وہ سب کو نگل لیتی ہے. وَهِيَ تَمُورُ بِالْبَشَرِ، اور وہ جھوم رہی ہوتی ہے انسانوں کو لے کر. وَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِّنْ هَذَا الْأَمْرِ، اور وہ اس میں سے کسی بھی حکم کے کچھ مالک نہیں ہوتے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں یعنی اس کو تھامنے کی. وَهُمْ كَذَلِكَ يَشْهَدُونَ الْعَوَاصِفَ الْجَامِحَةَ الْحَاصِبَةَ الَّتِي تُدَمِّرُ وَتُخَرِّبُ، اسی طرح وہ مشاہدہ کرتے ہیں تیز آندھیوں کا. عواصف، عاصفہ، عاصفہ کون سی ہوا ہوتی؟ تیز. جامحہ سرکش، الحاصبہ پتھریلی، پتھریلی ہوا. التی تدمر، وہ جو تباہ کر دیتی ہے، تخرب اور ویران کر دیتی، وتحرق وتسعق، اور وہ جلا دیتی ہے اور بے ہوش کر دیتی ہے. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم امن میں آ گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ دھنسا دے تمہیں زمین میں، تو وہ جھولنے لگے یا گھومنے لگے، ہلنے لگے. فی ہول الزلازل والبراکین، اور انسان نظر آتے ہیں زلزلوں اور آتش فشانوں کے ہول میں. والخسوفی والعواصفی، اور سورج گرہن یا چاند گرہن اور آندھیوں میں. خلقا ضعافا مہازیل، ایسی مخلوق جو بڑی کمزور اور لاغر ہے. مہازیل محزل سے ہے، لاغر بالکل ویک. لا یملکون شیئا، کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے. وَيَقِفُ الْإِنسَانُ أَمَامَهَا صَغِيرًا هَزِيلًا، اور انسان ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے چھوٹا، کمزور. حسیراً، تھکا ماندہ. مرعوباً، روب زدہ. حتی یأخذ اللہ بزمامها، یہاں تک کہ اللہ اس کی زمام پکڑ لے، کھینچ لے. فتلین وتسکن بامرہ، تو وہ نرم پڑ جاتی ہے، سکون پا جاتی ہے اس کے حکم سے. جی، جب زلزلہ نہیں ہوتا اور انسان سکون سے رہ رہا ہوتا تو تب بھی وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اس چیز پر غور کر کے اور شکر نہیں کرتا. اور جب زلزلہ آتا ہے تو افسوسناک بات یہ کہ اس کی بھی توجیحات کر لی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ تو فزیکل لاز ہیں، یہ تو پلیٹس آپس میں ٹکرائی ہیں اور اس وجہ سے یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ جیولوجیکل یہ یعنی ایک امر ہے. یعنی اس وقت بھی انسان اللہ کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ کب پہچانے گا؟ پھر قیامت کا زلزلہ ہی اس کو منوائے گا. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس مہلت ہے، ہم آزاد ہیں اور ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی جیسے پہنچ سے دور ہیں، جبکہ اس وقت بھی ہم ایک قیدی کی طرح ہیں. اور ایک قیدی جیسے باہر کوئی گستاخی کرے تو اس کی بات سمجھ بھی آتی ہے، اور ایک قیدی قید میں بیٹھا ہوا کوئی غلط کام کرے تو یعنی وہ کتنا زیادہ مصیبت میں ہے. وہ ہر وقت ہم یعنی اپنی سزا کے اوپر کھڑے ہیں، وہ کسی وقت بھی وہ منہ کھول دیتی ہے، اس کے اندر ہم قید ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں اپنی لگام کھینچ لیتے ہیں اس کو چند لمحے کے لیے. والقرآن یذکر البشر الذین یخدعهم سکون الدابہ، اور قرآن نصیحت کرتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے البشر انسان کی، الذین وہ جو، یخدعهم دھوکہ دیتا ہے ان کو، سکون الدابۃ اس سواری کا سکون. یعنی زلزلے بھی آ کے یاد دہانی کراتے ہیں اور قرآن بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا اس میں. وَيُغِرُّهُمُ الْأَمَانُ، اور امن امان ان کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے میں ڈالے ہوئے. بِنِسْيَانِ خَالِقِهَا وَمُمْسِكِهَا وَمُرُودِهَا، اس کے خالق، اس کے روکنے والے، اس کے پکڑنے والے کو بھلا کر یا اس کا بھولنا، ان کو دھوکہ دیا ہوا.
یذکرہم بہذہ الجماعات التی لا یملکون من امرہا شیئا، یاد دہانی کراتا ہے ان کو ان سرکشیوں یا ان ہلاووں کے ذریعے جس میں سے وہ اس کے حکم میں سے کسی چیز کا بھی مالک نہیں. والارض ثابتۃ تحت اقدامہم ترتج وتمور، اور یہ ثابت جامد زمین ان کے قدموں کے نیچے ہل رہی ہوتی ہے، لرز رہی ہوتی ہے. وتقذف بالحمم وتفور، اور وہ انگارے پھینک رہی ہوتی ہے یعنی آتش فشاں کے، وتفور اور ابل رہی ہوتی ہے. والریح من حولہم، اور ہوا ان کے آس پاس سے، تتحول الی اعصار حاصب، وہ تبدیل ہو جاتی ہے پتھروں کی بارش کے بگولوں میں. لا تقف له قوۃ فی الارض من صنع البشر، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی بھی زمین کی اس قوت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ولا تصدہ عن التدمیر، اور نہ اس کو روک سکتا ہے تباہی سے. یحذرہم وینذرہم، وہ ڈراتا ہے ان کو اور خبردار کرتا ہے ان کو. بقولہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان کے ذریعے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، تو ضرور تم جان لوگے کہ ڈراوا کیسا. العظیم الواسع بین السماء والارض من خلقہ، کون ہے جس نے یہ عظیم وسیع فضا آسمان و زمین کے درمیان اس کی مخلوق میں سے. وَمَن مَلَأَهُ تَارَةً بِالنُّورِ الشَّامِلِ وَتَارَةً بِالظِّلَامِ الدَّامِسِ، کون ہے جس نے بھر دیا اس کو کبھی مکمل نور کے ساتھ یعنی دن کو، وَتَارَةً اور کبھی بِالظِّلَامِ الدَّامِسِ اندھیرا کرنے والے اندھیرے سے، مکمل اندھیرے سے. وَمَن مَلَأَهُ تَارَةً بِالْحَرَارَةِ وَتَارَةً بِالْبُرُودَةِ، کون ہے جس نے بھر دیا اس کو کبھی حرارت گرمی سے اور کبھی ٹھنڈک سے. وَمَن مَلَأَهُ بِالْهَوَاءِ اللَّطِيفِ تَارَةً وَبِالْعَوَاصِفِ الْمُدْمِرَةِ تَارَةً، اور کون ہے جس نے بھر دیا اس کو کبھی لطیف ہوا سے اور کبھی تباہ کر دینے والی آندھیوں سے. وَمَن سَيَّرَ فِيهِ الشَّمْسَ الْجَارِيَةَ، اور کون ہے جس نے چلایا اس میں چلتا سورج، والقمر الساری اور چلتا چاند، والکواکب النیرہ اور روشن ستارے. ومن سیر فیہ السحب المتراکمہ، اور کون ہے جس نے چلائے اس میں طے در طے بادل، والذرات الطائرہ اور اڑتے ذرات، والطیور السابحہ اور اڑتے پرندے. فسبحان من لہ الخلق والامر والتصریف والتدبیر والدین والشرع، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا اور جس کا حکم ہے اور جس کا ہر چیز میں تصرف اور تدبیر ہے اور جس کا دین اور شریعت ہے. وسبحان الخلاق العلیم، پاک ہے وہ جو زبردست پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. الذی خلق السماء والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وخلق الکبیر والصغیر، اور جس نے بڑے چھوٹے کو پیدا کیا. وخلق البر والبحر، اور جس نے خشکی اور سمندر کو پیدا کیا. وخلق الیابس والرطب، اور جس نے خشکی اور تری کو پیدا کیا. وخلق کل شیء، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے، کون تمہارا دماغ پھیر دیتا ہے، کون تمہیں حق سے موڑ دیتا ہے، تم کس کی باتوں میں آ جاتے ہو. جی، الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. وعلیکم. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہمیں اویئر رہنا چاہیے ہر ٹائم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی اور کسی وقت ہمیں پکڑ سکتی ہے، اور کہیں بھی. یہ نہیں کہ ہم کوئی اسپیشل جگہ ہے، یعنی کہ زمین کہیں سے بھی ہمیں پکڑ سکتی ہے. ہم جہاز پہ بیٹھ کے کتنا ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ سوچا کریں زمین بھی تو وہی کچھ کر رہی ہے. کچھ لوگوں کو وہ فوبیا ہوتا ہے نا، جہاز پہ نہیں بیٹھتے، ڈر لگتا ہے. تو زمین بھی ایک جہاز ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں نا، اس سے زیادہ تیز چل رہی ہے. اس کو انسان چلا رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اس پہ یقین ہے اور اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کہ زمین کی بات کی گئی کہ اس میں سرکشی بھی ہے اور سواری سے تشبیہ دی گئی ہے، تو میرے ذہن میں گھوڑے کی مثال آ رہی تھی کہ گھوڑے بہت سم ٹائمز اڑیل ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، ان کو ٹرین، جموح کا لفظ بھی گھوڑوں کی سرکشی کے لیے آتا ہے، تو ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، ان کے ٹرینرز ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے. سم ٹائمز ان پر کوئی بندہ ایسا بیٹھتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ جو ان کو نہیں پسند ہوتا، تو وہ ایک دم سے وہی بات ہے کہ پاؤں اٹھا لیتے ہیں، ان کے ٹرینر کو بلانا پڑتا ہے. تو زمین میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سرکشی ختم ہو گئی ہے، وہی بات ہے کہ اس میں آتش فشاں بھی ہیں، اس میں زلزلے بھی آتے ہیں، لیکن صرف اللہ نے اس کو کنٹرول، اس کو کام رکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو آیت بھی ہے کہ کیا بات پھیر دیتی ہے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو دہریے ہوتے ہیں، ان کو کیا چیز کیوں نہیں بات سمجھ آتی کہ اللہ ہے، کہ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے جو ان ساری چیزوں کو چلا رہا ہے. ساری تخلیق اسی چیز کی طرف دعوت دیتی ہے نا. کسی بھی چیز کا پیدا ہونا ایک بہت بڑی نشانی. پچھلے ہفتوں میں ہم بلیوں کی بات کرتے ہیں نا، کہ تو آپ دیکھیں کہ بلی جب بچے دیتی ہے تو کون اس کے بچوں کی پرورش کرتا ہے؟ رب وہی ہوتا ہے نا جو خالق مالک مدبر ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر نشانی، ہر چیز حیران کن ہے. اب بالکل شاباش، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیٹرول بھی رکھا ہوا ہے اور لاوے بھی ساتھ ہی، آگ بھی ہے، اور وہ اگر ایک دوسرے سے مل جائیں تو پھر ہوگا کیا، بچے گا کیا پھر، اور گیسز بھی اندر. بالکل بالکل. جب میں کینیڈا میں تھی نا تو برف باری ہوتی تھی اکثر، رات کو جیسے سوئے ہیں تو شروع ہوئی ہے، صبح اٹھے تو کافی اونچی ہو جاتی تھی. مجھے اتنا ڈر لگتا ہوتا تھا کہ اگر یہ نہ رکے اور یہ لیئر بڑھتی جائے، چڑھتی جائے اور یہ ان چھتوں تک پہنچ جائے اور دروازے بند کر دے اور سارے نیچے دب جائیں تو کیا ہو. نہ روکے اگر برف تو کیا کر سکتا ہے کوئی، نہ روکے بارش تو کیا کر سکتے ہیں ہم. تو یہ سب اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جینے کا موقع دیا. اسے جب سجدہ کریں نا، اور خاص طور اثر کا سجدہ کریں نا، زمین پر رکھ کے واقعی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے محبت ہے تیری عبادت سے، اس محبت کو محسوس کرے اور رویا کرے سجدے میں. سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. نہ بھی رونا ہے تو کسی وقت کوشش کر کے آنسو بہایا کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں بہت کمزور ہوں. کیونکہ ایک دن تو پکڑا جانا ہے نا، جتنا مرضی دوڑ لیں، بھاگ لیں، جو مرضی کر لیں، ایک دن تو پکڑ لینا ہے اس نے. اور چھوٹے چھوٹے جھٹکے اسی لیے دیتا ہے کہ یاد رکھو ایک دن یہ بہت بڑا جھٹکا آنے والا ہے. آج تم نہیں روک سکتے تو کل کیسے روکو گے؟ بالکل. یہ کم معجزے ہیں، یہ بھی معجزے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے نا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.